حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا، لیکن آپ کو ابوبکر کے لقب سے جانا جاتا ہے کیونکہ آپ کی شخصیت بے مثال تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران کون سی اہم تبدیلیاں کی گئیں؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے دوران اسلامی فتوحات کی رفتار تیز کی، عدلیہ کو مضبوط کیا اور اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوکابد تھا، جو ایک مومنہ خاتون تھیں اور اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو دریا میں چھوڑنے پر راضی ہوئیں۔ وہ کون سی جنگ تھی جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دشمن کا سر قلم کیا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ خیبر میں دشمن مرہب کا سر قلم کیا تھا، جو اس جنگ کا اہم اور فیصلہ کن لمحہ تھا۔ کس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت کی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت رضوان کی تھی، جو اسلام کی تاریخ میں ایک اہم موقع تھا۔ کس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں سب سے زیادہ مدد فراہم کی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں سب سے زیادہ مدد فراہم کی اور ہجرت میں آپ کا ساتھ دیا۔ کس سورت میں جنت کی مکمل تفصیل دی گئی ہے؟ جواب: سورۃ الرعد میں جنت کی مکمل تفصیل دی گئی ہے، جس میں اس کی نعمتوں اور لوگوں کی قسمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا کیونکہ آپ کو اللہ کی طرف سے فوجی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ قرآن میں کس نبی کا ذکر سب سے کم کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر سب سے کم کیا گیا ہے اور ان کی کہانی صرف ایک مختصر سورۃ الصفات میں آئی ہے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں خلیفہ رسول اللہ کا لقب دیا گیا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ رسول اللہ کا لقب دیا گیا۔ آپ کو اس لقب سے نوازا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے آپ کا انتخاب کیا گیا۔ قرآن میں سب سے پہلے کون سی سورت نازل ہوئی؟ جواب: قرآن کی سب سے پہلی سورت سورۃ العلق نازل ہوئی۔ اس میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی اقرا یعنی پڑھ سے نوازا۔ وہ کون سی جنگ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے تیر چلائے؟ جواب: جنگ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے تیر چلائے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو ابتدائی فتح حاصل ہوئی، لیکن بعد میں کچھ نقصانات بھی ہوئے۔ کس صحابی نے غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلوار بنائی؟ جواب: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلوار بنائی۔ یہ تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معرکے میں شریک ہوئی۔ کون سے صحابی نے سب سے پہلے قرآن کا تحریری نسخہ مرتب کیا؟ جواب: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے قرآن کا تحریری نسخہ مرتب کیا۔ یہ کام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حکم پر کیا گیا تھا۔ وہ کیا ہے جو حج کے دوران سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے؟
جب آپ حج کے دوران سب سے زیادہ اہمیت عید قربانی اور رمی جمار یعنی جمار کو کنکریاں پھینکنا جو حج کی اہم عبادات میں شمار ہوتا ہے، وہ کون سا واقعہ ہجرت کے دوران پیش آیا جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے؟ جب آپ غزوہ احد وہ واقعہ ہے جب مکہ کے کفار نے مدینہ پر حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کو کچھ ابتدائی کامیابی کے بعد اب نقصان اٹھانا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کس موقع پر بہترین امت قرار دیا؟ جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بہترین امت اس وقت قرار دیا جب انہوں نے اللہ کی ہدایت کو قبول کیا اور اپنے ایمان میں استقامت دکھائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ جواب: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا لقب الفاروق تھا کیونکہ انہوں نے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کیا اور اللہ کے راستے پر چلنے والوں کی رہنمائی کی۔ آیت الکرسی کہاں واقع ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 میں واقع ہے جو اللہ کی عظمت اور اس کی بادشاہی کو بیان کرتی ہے اور اسے قرآن کی سب سے اہم آیت سمجھا جاتا ہے۔ کس صحابی نے بوقت وفات اپنے سارے مال کو اللہ کی راہ میں دینے کا وعدہ کیا تھا؟ جواب: حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بوقت وفات اپنے سارے مال کو اللہ کی راہ میں دینے کا وعدہ کیا تھا اور اس کی تکمیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی جنگوں میں شرکت کی؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 27 جنگوں میں شرکت کی جن میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ شامل ہیں۔ وہ کون سا معرکہ تھا جسے فتح مبین کہا گیا؟ جواب: معرکہ فتح مبین غزوہ مکہ کے دوران ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور وہاں کے کفار کو شکست دی۔ اسلام کے مطابق سب سے زیادہ وزن کس چیز کا ہے؟ جواب: اسلام کے مطابق سب سے زیادہ وزن یوم قیامت میں اعمال کا ہوگا جو انسانوں کو جنت یا دوزخ میں جانے کا فیصلہ کرے گا۔ کس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دشمن کو قتل کیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ خیبر میں اپنے دشمن مرہب کو قتل کیا تھا جسے بہت بہادر سمجھا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں کتنی سورتیں مکی اور کتنی مدنی ہیں؟ جواب: قرآن میں 86 سورتیں مکی ہیں اور 28 مدنی جن کا نزول مختلف اوقات میں ہوا۔ غزوہ بدر میں کتنے مسلمان اور کتنے کفار شریک ہوئے؟ جواب: غزوہ بدر میں 313 مسلمان اور 1000 کفار شریک ہوئے تھے۔ مسلمانوں کو اللہ کی مدد سے کامیابی حاصل ہوئی۔ کس صحابی کا لقب سیدنا تھا؟ جواب: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا لقب سیدنا تھا جو آپ کی عزت اور اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ حج کے دوران کس دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے؟ جواب: یوم الترویہ 8 ذو الحجہ کو کہا جاتا ہے جب حجاج کرام منی میں جا کر وہاں رات گزارتے ہیں۔ کس صحابی نے سورہ یاسین کی تفسیر کی تھی؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ یاسین کی تفسیر کی تھی اور اس سورت کو قلب قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے جو ہمیشہ کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت ہے۔ غزوہ تبوک میں کتنے صحابہ شریک ہوئے اور اس جنگ کی اہمیت کیا تھی؟ جواب: غزوہ تبوک میں 30,000 صحابہ شریک ہوئے۔ یہ جنگ روم کے خلاف تھی اور مسلمانوں کی دفاعی طاقت کو مستحکم کرنے کا ذریعہ بنی۔
कौन सा जानवर है जिसके 500 दांत होते हैं? जवाब, वो जानवर 500 दांतों के साथ पाया जाता है वो छुपकली बिलकिट है। छुपकलियों की बाज़ अक़साम मुंह में बेशुमार छोटे छोटे दांत होते हैं। ये दांत खुराक पकड़ने और इसे चबाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनके दांतों की तादाद मुख्तलिफ होती है, लेकिन कुछ अक़साम में 500 तक दांत हो सकते हैं।